الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازاں تھی دنیا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اس سے مراد صحابہ کرام کا دور ہے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کچھ گانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے
میرے انتہائی صادق احترام علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، میری آواز کو سننے والی میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے قرآن اور پیارے محمد کا فرمان پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ماہ رجب شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد شعبان ہے اور پھر رمضان ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور زبان محمد الرسول اللہ سے جاری کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے تو سارے مہینے ہی اللہ کے، ساری تعریفیں ہی اللہ کی، ساری وحدانیت اللہ کی، ساری بڑائی اللہ کی، سارا مرتبہ اللہ کا۔ کائنات کے اندر جو کچھ وجود کے اندر موجود ہے یا گزر چکا ہے یا آئے گا، یہ سارا ہی اللہ کا ہے۔ کائنات کا بنانے والا، کائنات کا چلانے والا، کائنات کے نظام کو مسخر کرنے والا، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ جو مختصر سی صورت میں نے تلاوت کی، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس مختصر سی آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے سارے کے سارے جہان کے مقصد کو رکھ دیا، تمام مخلوقات کے مقصد کو رکھ دیا، عالم کے بنانے کے مقصد کو رکھ دیا، عالم کے بنانے سے پہلے کے مقصد کو بھی رکھ دیا، اور جب یہ کائنات مٹا دی جائے گی اس کے بعد کے مقصد کو بھی رکھ دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے مقصد کو بھی اللہ کریم نے مختصر سی آیت کریمہ کے اندر رکھ دیا، لیکن اس کو عقل و دانش کے مطابق اگر ہم فالو کرتے ہیں تو پھر اس کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے، اور اگر بے وقوفی اور احمقانہ حرکتوں کے مطابق اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہمیں گمراہ کن مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں کہ اس آیت کریمہ کا اللہ کریم نے مقصد اور مفہوم کیا رکھا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری علام شریف کی جو چند آیات میں نے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کے چشم و چراغ کو جلاتا ہے۔ انسانیت کو اللہ کریم سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ کہیں میرے در کو چھوڑ کے انسان بھٹک نہ جائے، کسی اور در پہ نہ چلا جائے۔ ماہ رجب کے شروع میں پہلا جمعہ ہے، لیکن اس کے شروع کے مہینے کو ماہ رجب کی فضیلت کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، لیکن لازم و ملزوم ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا پرچار بھی کریں کہ دنیا کا مقصد کیا ہے، مہینوں کا مقصد کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم سمجھ بیٹھے کہ اللہ نے کہا ہے رجب میرا مہینہ ہے اور باقی کس کے ہیں۔ نہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں،
لیکن اللہ نے خصوصاً کیوں کہہ دیا کہ رجب میرا ہے، اور پھر ابھی شعبان ہے اور پھر رمضان ہے۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ، آمد ہو رہی ہے، آ رہا ہے بڑی جلدی کے ساتھ۔ یہ پچھلا رمضان گزرا ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ پچھلے رمضان میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے گھر اس مسجد کی تعمیر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ پچھلے رمضان کی تیاری تھی، لیکن شاید اللہ کو منظور یہ تھا کہ اس ماہ رمضان کے اندر انشاءاللہ میرے اللہ کی مدد ہوئی تو یہ تکمیل کو پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ عبادت کے وہ چشم و چراغ پھوٹیں گے جو ماہ رمضان کی رونق ہے انشاءاللہ تعالی۔ معراج یہ کر رہا تھا کہ قل هو اللہ احد، اللہ اپنی وحدانیت بتا رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، باقی کائنات کہاں ہے؟ رسول بھی آئے، صحابہ بھی آئے، تابعین بھی آئے، تبع تابعین بھی آئے، آدم بھی آیا، عیسیٰ بھی آیا، موسیٰ بھی آیا، 1,24,000 پیغمبر بھی آئے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک پیغمبر جتنے بھی آئے، سارے کے سارے پیغمبر آئے دنیا میں، انہوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت والا سبق دیا، لیکن اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں۔ یہ انسان بھول نہ جائے، کس بات کو نہ بھول جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ چلا جائے اور کہے شاید مجھے وہاں سے بھی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ لوگ مغالطہ کراتے ہیں، لوگ دنیا کو اس پٹڑی سے اتار کر کے اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مقصد پورا ہو، ان کی جیبیں بھری جاتی رہے، ان کا مال و متاع آتا رہے، ان کی فراوانیاں چلتی رہے اور وہ عیاشی سے زندگی گزارے، عیش و عشرت سے۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے عیش و عشرت صرف ان کی زندگی تک محدود ہے، ادھر سے روح پرواز کرتی ہے، ادھر سے حساب شروع ہو جاتا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے روح پرواز کرنے کی دیر ہے، وہاں حساب شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے کسی دم درود تعویذ دھاگا جھاڑ پھونک پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے، اور لوگ اس کے مغالطے میں پڑتے ہیں، یار پتہ نہیں یہ کچھ کر جو رہا ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں کی کیا صلاحیت ہے۔ ارے اللہ کے بندو، قرآن کو کیوں نہیں فالو کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میں ہی کارساز ہوں، میں ہی دستگیر ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں لوگ ایک اور مغالطہ بھی کرتے ہیں، اور جی نبی علیہ السلام نے کہا تھا حضرت علی مشکل کشا ہیں۔ اس وقت کی اس عبارت کو یہاں پر لا کر کے لوگوں نے ایسا لگایا اپنا راستہ نکالنے کے لیے۔ ایک بندہ ہے دودھ بیچنے والا ہے، دودھ بیچتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دودھ بیچنے والا ہے۔ ایک بندہ ہے دکاندار ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دکان والا ہے۔ ایک بندہ ہے کوئی اور کاروبار کرتا ہے، اس کے ساتھ لوگ اس کا ایک تعلق اس کی پہچان کے لیے کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بندے کے ساتھ بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، کام کراتے تھے۔ لوگوں جو کسی وقت کوئی بندہ آ جاتا تھا، وقت کے خلیفہ تھے، میرا یہ مسئلہ ہے، یا خلیفہ وقت ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام کے دور میں بڑے ایکٹیو رہتے تھے اور نبی علیہ السلام کی تابعداری میں رہتے تھے، اور پھر لوگوں کے مسئلے مسائل میں کام کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے محبت سے کہا یہ مشکل کشا ہے، تو اس مشکل کشا کا مقصد یہ بھی نہیں کہ اللہ کی وہ صفت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی، یہ مغالطہ ہے۔ لوگوں کا یہ مغالطہ اس وقت لوگ ابھار کر کے پٹڑی سے اتارنے کے لیے اور اپنی راہ نکالنے کے لیے لوگوں نے یہ ٹکسلا کیا ہوا ہے۔ بہرحال معراج یہ کہہ رہا تھا، ایک بندہ ہے، ایک بندہ جاتا ہے کسی بندے کے پاس، جا کر کے کہتا ہے جی میری گائے گم ہو گئی۔ کوئی بندہ جا کے کہتا ہے جی میری بھینس گم ہو گئی، میری مجھ گم گئی ہے۔
کوئی بندہ جا کے کہنا ہے میری بکری گم گئی ہے، کوئی بندہ جا کے کہنا ہے میری چوری ہو گئی ہے، کوئی بندہ جا کے کہنا ہے او جی میرے گھر اس وقت ذرا تنگی ہے، کوئی بندہ جا کے کہنا ہے جی او جی میری اولاد میری گل نہیں مننی، میرے حالات ٹھیک نہیں، تے مولانا صاحب تسی کچھ کرو، کوئی پڑھو میرے واسطے، کوئی مینوں دیو لکھ کے، میرا کوئی حساب کتاب کرو۔ جو گمراہ جس کا اپنا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے وہ فوراً اس سے راہ لیتا ہے، کہتا ہے باجی ابھی آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ او خدا کے بندو، نہیں قاری صاحب ہم تو گئے تھے ہمارا تو کام ہو گیا، ہم تو گئے تھے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا، ہمیں تو جناب اس نے بڑا نواز دیا ہے، بڑا یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اللہ کے بندو اس کی تم بات کرتے ہو، تم اس کی بات کیوں نہیں کرتے جو ساری زندگی مندر میں جاتے ہوئے گزار دیتا ہے، سکھ گردوارے میں جا کے گزار دیتا ہے، عیسائی گرجوں میں جا کے گزار دیتا ہے۔ اب عیسائی کہے کہ میں گرجے میں جاتا ہوں اور ہر ایک قسم کی فیسلٹیز اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، ہر قسم کی سہولت مجھے میسر ہے، تم مسلمانوں کو نہیں ہے جو مجھے ملا ہوا ہے۔ او بھائی دیکھو گاڑیاں ہیں، چہل پہل ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، ہر طرح کی نعمتیں میرے پاس، ہر طرح کی فیسلٹیز ہے، میرے جناب چہل پہل ہے، اولاد یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے، ہر قسم کی ہے۔ وہ عیسائی جاتا وہ چرچ میں ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں یا مسلمان تو سچا ہے، میں وہاں چرچ میں جاتا ہوں مجھے سارا کچھ ملتا ہے، تو مسلمان ہے مسجد میں جاتا ہے پھر بھی محتاج ہے۔ بات سمجھو، بات سمجھنے کی ہے، یہ توحید اتنی کڑوی ہے، اللہ کی توحید اتنی سخت ہے، کبھی کسی پیغمبر کو کسی قوم نے نہیں مارا، کبھی کسی پیغمبر کو مار نہیں پڑی، آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک کبھی کسی پیغمبر کو مار نہیں پڑی، کسی بات کے اوپر صادق بھی ہے، امین بھی ہے، کافر بھی تعریفیں کرتے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اخلاق بھی ہے، سارے کا سارا اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب طائف کے اندر پتھر مارے تو کیوں مارے؟ اس لیے محمد رسول اللہ کو طائف کے اندر پتھر پڑے، اور اتنے پتھر پڑے، لکھنے والوں نے لکھا ہے اس ریکارڈ کو کہ خون اس طرح بہتا تھا کہ جرابیں موزے خون سے بھر جاتے تھے، جسم تر تھا۔ محسن انسان، محسن کائنات کو اتنی مار پڑی، کیوں پڑی؟ پیغمبروں کو مار نہیں پڑی، اس پیغمبر کو مار کیوں پڑی؟ جب اس پیغمبر نے یہ کہا کہ لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں، تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں، تمہارا حاجت روا کوئی نہیں، تمہیں رزق دینے والا کوئی نہیں، تمہیں بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں، تمہارے گھر بنانے والا کوئی نہیں، تمہیں رزق کوئی نہیں دے سکتا، اور تمہارا زندگی موت کا مالک کوئی نہیں، تمہاری صحت تندرستی کا مالک کوئی نہیں، بیماری کا مالک کوئی نہیں، شفاعت دینے والا کوئی نہیں، پر فرمایا الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ جب یہ بات کی کہ کوئی بھی کائنات کو بنانے والا، کائنات کو چلانے والا، کائنات کو مسخر کرنے والا، تمہاری عزت ذلت کا مالک کوئی بھی نہیں، فرمایا الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ تو پھر طائف والوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے، پھر پتھر برسائے، ہر طرف سے پتھر آ رہے ہیں۔ اچھا تبک اللہ یا محمد، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے بلایا تھا؟ اب لوگوں نے گالی دی، لوگوں نے بکواسات کیے، لوگوں نے بددعائیں دی، لوگوں نے پتھر مارے، کیوں پڑے؟ اس لیے کہ کہا کہ تمہارا کوئی بھی پالنہار اور ہو سکتا نہیں، صرف اللہ ہے۔ اور یہاں لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ بکری گم ہو جائے تو آجے میرے پاس آ جاؤ، مل جائے گی، گائے بھینس گم ہو جائے، مجھ گم ہو جائے، آ جاؤ مل جائے گی،
اور جو بھی چیز چاہیے مل جائے گی ہمارے پاس، آ جاؤ، ہم لکھ لکھ کر تقسیم کر رہے ہیں، لکھ لکھ کر دے رہے ہیں، اور خود جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو بھاگتے پڑتے ہیں، پھرتے ہیں پھر مارے مارے۔ اور اللہ کے بندو، جب تم ساری دنیا کے کام گھر بیٹھ کر رہے تھے، اب اپنے اوپر پڑی ہے تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اپنا معاملہ سیدھا کیوں نہیں کر لیتے؟ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہیں، گھر بنائے ہوئے، مکان خرید رکھے ہیں، کرایوں پہ لے رکھے ہیں، لوگوں کے خدا بنے ہوئے ہیں۔ یہی تو خدائی دعویٰ ہے۔ اور نہیں جی نہیں، ہم خدائی دعویٰ نہیں کرتے، تو پھر کیا کرتے ہو؟ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں جی، انہوں نے کسی اور کے پاس بھی تو جانا ہے، ہم تو ان کو اللہ کی توحید ہی سناتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں، شاید ان کا بھلا ہو جائے۔ وہ خدا کے بندو، اگر یہ بھلا ہوتا، اگر یہ بلائی ہوتی، تم توحید کا درس بھی دو، ساتھ ساتھ تعویذ دھاگا بھی کرو، اگر یہی کام ہوتا تو پھر بیت اللہ کے اندر طواف کرنے والے، ہائے ہائے ہائے، لمبی دریا رکھنے والے، لمبے چوڑے پہننے والے، اللہ اللہ کرنے والے، قالو ھذا للہ، اللہ تیرے نام کا۔ یہ مشرکین مکہ تھے، مکہ کے کافر تھے، اللہ کے، اور کہہ رہے تھے اللہ تیرے نام کا حصہ۔ اب باپ بنا رہے اللہ اس میں یہ تیرے نام کا ہے، گائے ذبح کی اس میں سے اللہ یہ تیرے نام کا، بکرا ذبح کیا اللہ یہ تیرے نام کا، کھجورے باغ سے اتاری اللہ یہ تیرے نام کی، قالوا ھذا للہ، اللہ تیرے نام کا۔ اور پھر بھی مشرک ہے، کیوں مشرک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اپنے کام پہ غور کرو، جہاں پہ اللہ کی توحید کا درس دیتے ہو وہاں پہ مکان لے کے تعویذ دھاگے شروع کر رکھا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ مشرکین مکہ والے کام ہیں، یہ مکہ کے مشرکوں والے کام ہیں۔ توحید بڑی سخت ہے اور پھر نرم اتنی ہے، جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو بلال کہتا ہے مجھے دھوپ کڑی پہ لٹا دو، پھر سمیہ کہتی ہے کہ مجھے برچھا مار کے ٹکڑے کر دو، لیکن زبان سے نکلے گا تو یہی نکلے گا کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں، نہ کوئی کارساز ہے نہ دستگیر ہے۔ نرم اتنی ہے اور سخت اتنی ہے، جب اس کو بیان کیا جا کہتے ہیں جی مولانا صاحب ہمارے خلاف بیان، تمہارے خلاف نہیں، اللہ کا دین سمجھانا ہے، اللہ کی توحید سمجھانی ہے، قرآن سمجھانا ہے۔ اگر آج اس کو بیان نہ کیا جائے، اگر آج یہ مثبت راستہ کوئی نہیں ہے دین کے اندر، دین کے اندر صرف ایک ہی راستہ ہے اللہ کی وحدانیت کا۔ 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں آئے، انہوں نے کیا درس دیا؟ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش جو دنیا میں آئے، انہوں نے کیا درس دیا؟ لا الہ، درس ہے کہ سبق ہے کہ الہ کوئی نہیں، لا کوئی بھی نہیں۔ اسلام وہ گیٹ ہے، اللہ نے کہا جس میں داخل ہوگے تو کلمہ پڑھو گے تو داخل ہوگے، اور کلمہ جب گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہو تو پہلا لفظ ہے لا، کچھ بھی نہیں، کیا کچھ نہیں، الہ، عبادت کے لائق کچھ بھی کوئی بھی نہیں، پوجن کے لائق کوئی نہیں، چڑھاووں کے لائق کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں، کسی کے تعویذ دھاگے پہ کام ہونے والا کوئی بھی نہیں۔ فرمایا الا اللہ، صرف اللہ ہے، اس کی وحدانیت ہے، صرف اس کا تکرار کیا جائے۔ اوروں کو رد کہتے کہ ہم نے کلمہ پڑھا مسلمان ہیں، وہ جی فلاں بھی مسلمان ہے، وہ جی فلاں بھی مسلمان ہے، وہ جی اللہ کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کون بخشا جائے گا کون نہیں۔ خدا کے بندو عقل کو ہاتھ مارو، اللہ کریم کہتا ہے 1,24,000 پیغمبروں کا سبق سن لو، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں، کارساز کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، تمہیں بچہ بچی دینے والا کوئی نہیں، تمہیں صحت دینے والا کوئی نہیں، بیماریوں سے شفا دینے والا کوئی بھی نہیں، تمہیں عذاب سے، تمہیں مصیبت سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ یاد کرو نا حضرت یونس کو، حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو، قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، حضرت یونس ایک بستی کے اندر ہیں، نکل جاتے ہیں بستی سے 950 سال کم و بیش یا اس سے بھی زیادہ، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا،
یہ کن یونس نے کہا کہ ان کے پاس مت جاؤ، یہ بھٹکا کے تمہیں اپنی جیبیں بھرنا چاہتے ہیں۔ یونس نے کیا کہا؟ وہ یہ جیلی کام کرتے، جیلی 2 نمبر کام کرتے ہیں، ان سے بچو۔ کیوں؟ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، پالنہار نہیں، صرف میں اکیلا ہوں، اکیلا اکیلا۔ 124 پیغمبر آئے، دنیا کائنات بنائی، یا اللہ یہ سارا کچھ بنایا پھر بھی تو اکیلا ہے، یہ سارا کچھ تو تیرا ہی ہے پھر بھی تو اکیلا، اتنے پیغمبر آئے پھر بھی تو اکیلا، اتنی مخلوقات پیدا کی پھر بھی تو اکیلا۔ اللہ کہتا ہے کہیں بھٹک نہ جاؤ ان آستانوں پہ جا کے جو تمہیں بھٹکانا چاہتے ہیں، جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جو تیری عاقبت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو تیری اولادوں کی ہمیشہ کی زندگی کو غرق کرنا چاہتے ہیں، جو تیرے زندگی آخرت کے مشن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے مقام لے رکھے، وہ جی خیر ہے جی میرے پاس ہے، میں نے اللہ کی کلام لکھ کر دی، لکھ کر دے رہے ہیں، تعویذ دھاگا ٹونا لکھ کر شف ہو رہی ہے، لکھ کر جاؤ نوازے جاؤ گے۔ جب اپنے اوپر پڑتی ہے، یاد کرو یونس کو، یونس علیہ السلام، قرآن کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کسی اور بستی میں چل پڑے، کہا کہ چلو یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، وہ جی یہ میری بات نہیں مانتے، حضرت یونس نے کہا یہ میری بات نہیں مانتے۔ کون سی بات یونس کی نہیں مانتے؟ یونس نے کہا کہ تمہارے اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا پالنہار نہیں، کارساز نہیں، تمہیں اولاد دینے والا نہیں، تمہارا رزق دینے والا نہیں، رازق بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ یونس کیا کہتا ہے، اس کی بات ماننے کے قابل ہے؟ اور جی فلاں بندے کے پاس جاؤ فلاں کام ہو جاتا ہے، فلاں کے پاس فلاں۔ وہ خدا کے بندو ذرا غور کرو، عیسائی اپنے گرجوں کے اندر جاتا ہے، اپنے گرجوں میں جا رہا ہے، زندگی کی تمام فیسلٹی قوتیں اور دنیا کی طاقتیں بنا رکھی ہیں، امریکہ کو دیکھو، برطانیہ کو دیکھو، بڑی بڑی یورپی یونین کو دیکھو، وہ جی کہتے ساری پاور تو ہمارے پاس ہے۔ کیسی پاور تمہارے پاس؟ ساری جاتے رہے گرجوں میں، اب گرجوں میں اب یہ کہا جائے کہ جی فلاں کے پاس جا کے تعویذ دھاگا نہیں کراتے، اچھا پھر گرجے کے اندر جانے والے کو ساری سہولتیں ملی ہوئی ہیں، وہاں گرجے میں چلے جاؤ، وہاں پہ چلے جاؤ، گردوارے میں چلے جاؤ، سکھ کے پاس بھی ساری فیسلٹیز ہیں، ہندو کے پاس جو مندر میں جاتا ہے اس کو بھی اللہ نے سارا کچھ دے رکھا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں مالک یوم الدین، میں نے تمہارا حساب کرنا ہے، ایک دن میں نے تمہارے ساتھ حساب کرنا ہے، کیوں میں نے پیغمبر بھیج کر کے تم کو سمجھایا، تم کیوں نہیں سمجھے؟ پھر بھی گرجوں میں جاتے رہے، پھر بھی تم اپنے پادریوں کے پاس جاتے رہے۔ اب سمجھ کی بات یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، نہ کوئی تعویذ سے کام ہوتا ہے، نہ دھاگے سے ہوتا ہے، نہ دم سے ہوتا ہے، کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں سے ہوتا، یہ تمہارے ایمان کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اس آڑ کے اندر کالی کملی والے نے دم کیا، اب تم کیا پڑھ کے دم کر رہے ہو؟ تم اپنے دم کر رہے ہو۔ ارے نبی علیہ السلام نے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ کے نبی نے دم کیا اور تم کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون سے منتر پڑھ رہے ہو۔ اور جی مولانا صاحب دم سے بھی روکتے ہیں، اب تم اپنے منتر بند کرو، محمد کی زبان سے جو جاری ہوا ہے وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر کہیں پہ کسی صحابی نے، اب ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت یونس کا واقعہ بیان کر کے ختم کروں گا جو قرآنی واقعہ ہے۔ ایک بندہ، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، مسجد میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، کو سبحان اللہ، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسی محفل ہوگی جہاں نبی اور صحابہ بیٹھے تھے۔ ایک صحابی آیا، آ کر کے آرام سے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، محبت کی نگاہ سے نبی علیہ السلام نے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ صحابی پریشان ہوا کہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے، سرکار نبوت نے چہرہ انور کو کیوں پھیر لیا ہے؟ دوسری طرف ہوا، شاید ہو سکتا ہے دوسری طرف، نبی علیہ السلام نے دوسری طرف پھیر لیا۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نبی علیہ السلام کے آگے جرت نہیں ہوتی تھی کہ فوراً سوال کریں۔ دوسری صحابی، ایک اور صحابی تھا، اس کو کہتے ہیں ذرا چلے جاؤ پوچھو تو صحیح
سرور کائنات سے کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی, مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. پوچھا فلاں صحابی یہ عرض کر رہے ہیں ان سے کیا خطا ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, مدلل اینتھینٹک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ اس کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے تعویذ پر لکھے ہوئے کلمات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ اس نے اپنا حاجت روا اس تعویذ کو بنا رکھا ہے, اس نے اپنی سوچ کو منسوخ کر لیا ہے کہ اس سے میرا کام ہوتا ہے. کرنے والا کون ہے؟ اب یہاں پہ جو لکھے جا رہے ہیں, یہاں پہ تڑا تڑ مال لیا جا رہا ہے. او خدا کے بندو, یہ ساری گمراہی ہے. اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں نے یہ منکرت کام کر رکھے ہیں. اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب یونس علیہ السلام کا قصہ دیکھو. اب یونس علیہ السلام نے کہا یہ قوم نہیں مانتی, تھوڑا آگے چلتے ہیں. دوسری بستی میں کشتی میں جائے بیٹھ گئے. اب کشتی میں سوار ہوئے, کشتی تیرنے لگی, اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, قوم کے اور بھی لوگ تھے, ایمان نہیں لائے تھے. اب کشتی جا کے بھنور میں پھنس گئی. بھنور میں, پانی کے بھنور کے اندر, سمندر کے اندر جب پھنسی, لوگوں نے کہا کہ یار ہم میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے. اب مشرکین مکہ, اب مشرک لوگ, یونس کی قوم کے مشرک, ان کا بھی کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ضرور کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے جس سے اللہ ناراض ہے. اب ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جس سے ناراض ہے. انہوں نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا ان میں کون ہے؟ چلو آؤ پرچی نکالتے ہیں. ان کا اپنا ایک طریقہ تھا, پرچی نکالتے ہیں. انہوں نے پرچی نکالی, یونس کا نام نکل آیا. اب یونس اللہ کا پیغمبر, برگزیدہ بندہ, اللہ کا معتبر بندہ, اللہ کا پرہیزگار بندہ, اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا, لوگوں کو توحید طرف بلانے والا. اب کشتی پھنسی, نام اس کا نکل آیا. انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ہم سے غلط نکل آئی ہو, دوبارہ نکالتے ہیں. اب ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یونس کبھی ایسا کام کر سکتا نہیں. اب یونس علیہ السلام کا دوبارہ نام نکل آیا, تیسری بار پھر نام نکل آیا. انہوں نے کہا یہی ہے, اٹھایا سمندر میں پھینک دیا. اب اللہ کس وجہ سے تھا؟ اللہ ناراض ہو کہ میں نے جب ہدایت دینی ہے, یونس تیرا کام ہے ان کو سنانا, تیرا کام ہے ان کو بتانا, ہدایت میرے پاس ہے, تو کیوں چلا ہے دوسری بستی میں؟ اب یونس گیا, مچھلی کو اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر کو محفوظ کر لے. اب اللہ رحم بھی کرتا ہے, پیار بھی کرتا ہے یونس سے. جا مچھلی, بڑی مچھلی, اس نے آگے یونس کو ہڑپ کیا, کہا ہضم نہیں کرنا, امانت ہے یونس, پیڑ میں رکھنا ہے. اب مچھلی لے کے سمندر کی گہرائی میں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سمندر کا اندھیرا, رات کی تاریکی کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, کالے سمندر کا اندھیرا, اور مچھلی یونس کو لے کے سمندر کی تہوں میں چلی گئی. اب یونس کیا کرتا؟ اب یونس کا باپ بھی نبی, ابراہیم اسماعیل و اسحاق و یعقوب, باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی, سکردادا بھی نبی, نبیوں کا سلسلہ ہے. آج تو دعویٰ کرتے رہو میں شاہ ہوں جی, او جی میں فلاں کا مرید ہوں جی, آؤ میں کر رہا ہوں, تعویذ آگے کر رہا ہوں. اور خدا کے بندو یونس کو دیکھو, قرآن کیا کہتا ہے؟ باپ, دادا, پردادا, سکردادا سارے نبی. یونس نے کیا کیا؟ یونس نے کہا میرے بابا آؤ مجھے نکالو. دادا, پردادا, سکردادا, کہا ابراہیم کو پکارا, اسماعیل کو, اسحاق کو, یعقوب کو, کس کو پکارا؟ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ, اللہ تیرا کوئی الہ نہیں. یونس کہہ رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں, نہ باپ نہ دادا کسی کو نہیں پکارا, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا انت سبحانک, میں نے غلطی کر لی, انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اگر تو نے نہ نکالا تو میں ظالموں میں ہو جاؤں گا. کس کو پکار رہا ہے پیغمبر؟ دادا, پردادا, سکردادا. بس ختم کرتے ہیں. دادا, پردادا, سکردادا سب پیغمبر ہیں. یونس درس دے رہا ہے, قرآن بتا رہا ہے کہ پکارنا ہے تو کس کو؟
मुसीबत में पुकारना है तो किसको, कोई चीज गुम हो जाए तो पुकारना है किसको, रिज़्क मांगना है तो पुकारना है किसको, बच्चा बच्ची मांगना है पुकारना है किसको, देने वाला से वाला है। ये दर्स कुरान देता है। ना किसी के तावीज से काम चलता है, ना किसी के धागे से चलता है। याद रख ले, अगर तुमने सही मानों में अल्लाह की वहदानियत को छोड़ दिया, अल्लाह के दर को छोड़ दिया, तो फिर भटकाए जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे, गर्क हो जाओगे। लेकिन अल्लाह की तौहीद से दामन को मजबूत रखा। कहने वाला जो मर्जी ये कहता रहे, उसको मिसाल यही दो कि तेरे पास आके बाबा क्या करना। फिर बेहतर है कि गिरजों में चले जाए, गुरुद्वारों में, मंदिरों में चले जाए, रिज़्क उनको भी मिलता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमको यही दर्स दिया, कुरान ने हमको यही कहा है कि अगर आना है तो अल्लाह के दर पे, इसके अलावा नहीं जाना। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्नल खैरल हदीसि किताबुल्लाहि व खैरल हदीयि हदी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बअसा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द कान फ़ौज़न अज़ीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बे करीम, या रब्बे रहीम, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ये दूसरे खुतबे की दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सहाबा किराम आमीन कहा करते थे। या रब्बे करीम, या रब्बे रहीम, हमारी औलादों को नेक और सालिह बना। या रब्बे करीम, हमें अपने गैब के खजानों से अता फरमा। या रब्बे करीम, हमारी ज़रूरियात को पूरा फरमा। या रब्बे करीम, सही मानों में कुरान और प्यारे मोहम्मद के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे करीम, या रब्बे रहीम, हमारे आबा व अजदाद, हमारे घर वाले, या रब्बे करीम जो दुनिया से रुखसत हो गए, या रब्बे करीम उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा। या रब्बे करीम जिनकी औलादें चली गई, या रब्बे करीम उनके वालिदैन को उनके लिए ज़रिया निजात बना दे। या अल्लाह तू रहम करने वाला है, रहम कर दे। या अल्लाह हम तुझसे मांगने वाले, या अल्लाह हम तेरे दर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। या अल्लाह हम किसी और से दर से नहीं मांगने वाले। या अल्लाह हमारी ज़रूरत को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी औलादों को नेक फरमा। या रब्बे करीम, या रब्बे रहीम, तेरी रज़ा के लिए तेरा घर बना ले। या रब्बे करीम, हमारा और कोई मकसद नहीं है। या रब्बे करीम, तू हमारी मदद फरमा। या रब्बे करीम, तू हमें इस्तिकामत नसीब फरमा। या रब्बे करीम, हम किसी से इख्तिलाफ करने वाले नहीं हैं। या रब्बे करीम, हम तेरी रज़ा चाहते हैं। या अल्लाह हम तेरी रज़ा चाहते हैं। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के ख़ताओं को बख्श दे। या अल्लाह तुम मेहरबानी कर दे मेरे मालिक। कई काली कमली वाले की उम्मती है। या अल्लाह कभी तू यासीन कहता है, मुस्कुराने की कसम खाता है। या अल्लाह कभी वल्लाह कहता है, कमर ओढ़ने की कसम खाता है। या अल्लाह कभी तू जुल्मों की कसम खाता है। या रब्बे करीम,
تیرے اس پیارے نبی جس سے تو پیار کرتا ہے، ہم اس کے گنہگار امتی ہیں یا اللہ۔ یا رب کریم تو غیب کے خزانوں سے مدد فرما، یا اللہ تیرا گھر غنی ہے یا اللہ، یا رب کریم تیرا گھر غنی ہے تو مدد فرما، غیب کے خزانوں سے مدد فرما یا اللہ۔ اس کائنات میں قائم نہیں رہنا، مٹ جانا ہے، تیرے ان گھروں میں قائم رہنا ہے یا اللہ۔ یا اللہ یہ سوچ کرنے والے جو یہ سوچ کرتے ہیں تیرے گھر کے لیے کچھ ہوتا تو دیتے، یا اللہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے یا رب کریم۔ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، جن لوگوں نے یا اللہ تیرے گھر کے لیے جو کچھ ان کی توفیق تھی دیا، کوشش کی یا اللہ، یا اللہ اس کا نعمت بدل ان کو عطا کر دے، 10 دنیا بھی دے دے، 70 آخرت بھی دے دے یا اللہ۔ ہم اختلاف نہیں کرتے یا اللہ، کلمہ پڑھنے والے جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا رب کریم ان کی قسمت کے اندر اگر بخشش ہے تو انہیں بخشش دے دے یا اللہ۔ ان کو جنت الفردوس اگر مل رہی ہے تو دے دے یا رب کریم، یا رب رحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہے یا اللہ مانگتے یا اللہ ہمیں عطا کر دے یا اللہ۔ آج کی ندامت سے ہمیں کچھ بھی نہیں، آج کے تیرے گھر میں رونے سے ہمیں شرمندگی نہیں ہے میرے اللہ۔ میرے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، میرے اللہ تو ہماری کامیابی کر دے، دنیا کے اندر بھی ہمارا امین ناصر ہو جا یا رب کریم۔ تو ہماری ضروریات کو بھی پورا کر دے یا رب کریم۔ جتنی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی ہیں یا اللہ مانگتے میں عطا فرما دے یا اللہ۔ جن چیزوں سے کالی کملی والے نے پناہ مانگی یا اللہ ہماری جرت نہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم خطا کار ہیں یا اللہ، ہم سیاہکار ہیں یا اللہ، ہم بھٹک جاتے ہیں یا اللہ۔ تو ہدایت دینے والا، ہمیں ہدایت نصیب فرما، تو ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ ان چیزوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے یا رب کریم۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا رب کریم، پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا فرما یا رب کریم۔ جہاں کئی مجاہدین اسلام کے لیے تقدو کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما یا رب کریم۔ کفار کو ناکام کر دے یا رب کریم، کفار کے حوصلوں کو پست کر دے یا رب کریم۔ جہاں کہیں ماں بہن بیٹیاں کشمیر ہو یا فلسطین یا کوئی اور ملک ہو یا اللہ، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا رب کریم، ان کی مدد فرما یا رب کریم، ان پر رحم فرما یا رب کریم۔ اس تیرے ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر جو انڈر کنسٹرکشن ہے یا اللہ، جتنے لوگ آئے یا اللہ، جو تمنا دل میں لے کے آئے یا اللہ، ان کی جھولیاں بھر دے یا اللہ، ان کی جھولیاں بھر دے یا اللہ۔ یا اللہ ان کو اختلافات سے دور رکھ یا اللہ، صحیح معنوں میں قرآن اور پیارے محمد کے فرمان کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَىٰ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعَالَىٰ أَكْبَرُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ سب درست کر لیں اور مسجد کے لیے کوشش کریں تاکہ اگلا کام مسجد کو ہو سکے رمضان سے پہلے کمپلیٹ ہو۔